کہ ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوا کرتی. کیا بولا؟ ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوا کرتی. حدیث کی 3 قسمیں ہیں عمل کے اعتبار سے: قولی، فعلی اور تقریری. قولی سے مراد وہ جملے ہیں جو میرے کریم آقا کی زبان وحی ترجمان سے ادا ہوئے. فعلی سے میرے کریم آقا کے افعال مقدس ہیں جو میرے کریم آقا سے صادر ہوئے. اور تقریری سے مراد وہ ہوتا ہے کہ میرے نبی کے سامنے کو کام کیا گیا یا کوئی بات کہی گئی، میرے کریم آقا نے اس کی تردید نہیں فرمائی بلکہ تائید فرما دی. یہ 3 طرح کی حدیث مبارکہ محدثین اکرام تشریف فرما ہے شیخ الحدیث صاحب. یہ 3 طرح کے طریقہ کار ہیں کہ جو عمل کے لیے ضروری ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں، آپ بتائیے آپ اس پہ عمل کریں گے؟ میدان حدیبیہ میں میرے اور آپ کے قریب آقا رسول رحمت تشریف فرما تھے. سہیل بن عامر اور عروہ بن مسعود ثقفی، یہ دونوں کفار کے نمائندے بن کے بارگاہ بے کسمنا میں حاضر تھے. جب معاہدہ ہونے لگا تو میرے اور آپ کے کریم آقا نے حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا کہ اے علی تم معاہدہ لکھو. سیدنا علی المرتضیٰ نے لکھنا شروع کیا تو جو سر نامہ یعنی سب سے اوپر جو چیز لکھی جاتی ہے، سر نامہ، نامہ خط کو کہتے ہیں، سر اس کو اوپر کا سرا، سر نامہ یعنی سب سے پہلے جو جملہ لکھا جاتا ہے اس کو سر نامہ کہتے ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل بن عمر نے ہاتھ پکڑ لیا، ماں کتبتا، یہ تو نے کیا لکھا ہے؟ فرمانے کہ اللہ کا نام لکھا. کہنے لگا میں نہیں جانتا اس کو، رحمان کون ہے، رحیم کون ہے. وہ لکھ جو آج تک ہم جاہل جو زمانہ جاہلی میں لکھتے آئے ہیں، بسمہ تعالی، یہ لکھ. میرے قریب نے حضرت علی کو فرمایا علی جو یہ کہتا ہے وہی لکھ دے. چنانچہ بسم اللہ شریف کے گرد لائن لگا دی گئی اور لکھا گیا کیا؟ بسمہ تعالی. اور آگے اب لکھا ہے میں محمد رسول اللہ. تو اس سے کہا یہ تو نے کیا لکھا ہے؟ تو حضرت علی فرمانے کہ معاہدہ لکھوں گا نا کہ اللہ کے رسول اور تمہارے درمیان یہ معاہدہ ہوا. اس سے ایک ٹیکنیکل بات کی، علی غور کر، میں اس کے نیچے کروں گا دستخط. گویا جو معاہدے میں لکھا ہے وہ مجھے منظور ہے. دستخط کا کیا معنی ہوگا؟ جو معاہدے میں لکھا ہے وہ مجھے منظور ہے. تو نے لکھا محمد رسول اللہ، تو اگر میں یہ منظور کر لوں گا ان کو اللہ کا رسول، تو جھگڑا کس بات کا؟ کاٹ اس کو، لکھ محمد بن عبداللہ. حضرت علی فرمان لگے پھر میرے ہاتھ رحمت عالم کے نام سے رسالت کا لفظ نہیں کاٹیں گے، میں نہیں کاٹوں گا. میرے نبی نے حکم دیا علی جو یہ کہتا ہے کر دے. حضرت علی المرتضیٰ نے معذور یہ کہ اظہار کیا، یا رسول اللہ میری جرت نہیں ہے. میرے نبی نے خود قلم پکڑا اور اپنی اسم گرامی سے رسول اللہ کے گرد دائرہ لگا دیا کہ محمد بن عبداللہ لکھ. بتائیے یہ قولی اور فعلی تقریر سے ثابت ہو گیا کہ نہیں؟ میرے نبی کا قول اور فعل دونوں ثابت ہو گیا کہ نہیں؟ کیا ثابت ہوا؟ حضور کے نام سے حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں؟ تم کاٹو گے؟ اگر کاٹو گے تو کیا ہو جائے گا؟ جی کیا حضور نے خود نہیں کاٹا؟ میرے نبی نے آج خود اپنے قلم سے اس کے گرد دائرہ نہیں لگایا؟ پھر نبی کے عمل کو تم کیوں نہیں اپناؤ گے؟ پتہ چلا ہر حدیث قابل عمل نہیں، اس کا اصل مقصد دیکھا جائے گا. اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ جو مقصد ہوگا اس کو اپنایا جائے گا. اب یہاں اصل مقصد کیا تھا؟ کفار کے ساتھ صلح کرنا. میرے نبی کو علم تھا اللہ تعالیٰ کی عطا سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو معاہدہ کیا جا رہا ہے اس معاہدے کے تحت ایمان والوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. کفار ان پہ ظلم و ستم نہیں کریں گے اور اللہ رب العزت جل وعلا مجھ کو فتح عطا فرما دے گا کہ رب نے وعدہ فرما دیا تھا ان فتحنا لک فتحا مبینا. اور آپ یہ جانتے ہیں میرے نبی نے جو معاہدہ فرمایا تھا اس معاہدے میں کیا تھا؟ یہ معاہدہ کرنے والا کون تھا؟ اللہ کے رسول. اور سیدنا فاروق اعظم نے سیدنا صدیق اکبر کی خدمت فیض درجت میں عرض کیا تھا ابو بکر رسول رحمت کافروں کی ہر بات مانے چلے جا رہے ہیں، تم جا کے عرض کرو کوئی اپنی منوا لیں. تو سیدنا صدیق اکبر نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا عمر اچھی طرح جان لے وہ اللہ کے رسول ہیں، جو کرتے ہیں صحیح کر رہے ہیں. اور معاہدہ میں کیا تھا؟
کہ اگر کوئی مسلمان معاذ اللہ مرتد ہو کے مکہ میں چلا جائے گا، اہل مکہ واپس نہیں کریں گے، لیکن مکہ کا کوئی باشندہ ان کے ظلم و ستم کا ستایا ہوا اگر ان سے بچ کر مدینہ میں آ جائے گا تو اہل مدینہ واپس کریں گے۔